1538 عیسوی میں پرویزہ کے مقام پر ہولی لیگ کی عبرتناک شکست کے بعد نہ صرف یہ یورپی اتحاد ٹوٹ گیا بلکہ انہیں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ تھا بد اعتمادی۔ مورخین میں سے اکثر کا خیال ہے کہ اینڈریا ڈوریا نے اپنے بحری جہازوں کو بچانے کی غرض سے وینیشینز کو خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ عثمانی فوجوں نے وینیشینز اور صف اول میں موجود ہولی لیگ کی دوسرے اقوام کے لگ بھگ 128 بحری جہازوں کو یا تو تباہ کر دیا یا پھر ان پر قبضہ کر لیا۔ اگلے دن جب ہولی لیگ کے تمام بقایا جہاز کورفو کے مقام پر اکٹھے ہوئے تو ایک جوابی حملے کے لیے اینڈریا ڈوریا پر دباؤ ڈالا جانے لگا، مگر ڈوریا نے یہ جوابی حملہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور اس طرح ہولی لیگ کی عثمانیوں پر حملہ کرنے کی بچی کچی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں نہ صرف آپ جنگ پرویزہ میں ہولی لیگ کی پسپائی کے بعد پیدا ہونے والے حالات جان سکیں گے بلکہ اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ کا کیسٹلنوو پر حملے کا احوال بھی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خیر الدین باربروسا کی پرویزہ میں جیت نے عثمانیوں کی بحیرہ روم میں بالادستی کو اگلی 4 دہائیوں کے لیے ناقابل شکست بنا دیا، مگر کیسٹلنوو پر متحدہ صلیبی فوجوں کا قبضہ یورپی اقوام کے لیے ابھی بھی ایک امید کی کرن تھا۔ وہ کیسٹلنوو حالیہ مونٹی نیگرو کو اپنا مرکز بنا کر سلطنت عثمانیہ کے وسط میں وار کرنے کی اہلیت اب بھی رکھتے تھے، مگر پرویزہ کی شکست سے صلیبی متحدہ فوج کی یکجہتی کو سب سے بڑا نقصان پہنچا، جس نے اس ہولی لیگ اور متحدہ صلیبی فوج کو بے اثر کر کے رکھ دیا۔ سلطان سلیمان عالی شان ان سب حالات سے خوب واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ کیسٹلنوو پر صلیبی اتحاد کا قبضہ ان کے لیے بلکانی ریجن میں کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ چونکہ پرویزہ کی جنگ کے بعد وینس اب عثمانیوں کے نشانے پر تھا، اس لیے ہولی لیگ کے تحلیل ہو جانے پر انہوں نے سلطان سلیمان کے دربار میں اپنے سفیر صلح کے پیغام کے ساتھ روانہ کیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عثمانیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وینس کے عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے سلطان سلیمان یہ سمجھ چکے تھے کہ اب یورپی حملے کے قابل نہیں رہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف خیر الدین باربروسا کو کیسٹلنوو کی سمندری ناکہ بندی کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا بلکہ بوسنیا کے گورنر کو بھی اس جنگی مہم کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ 1539 کے موسم بہار میں خشکی سے بوسنیا کے عثمانی گورنر اور سمندری راستے سے خیر الدین باربروسا نے کیسٹلنوو کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کیسٹلنوو کے قلعہ بند شہر میں 4000 کے لگ بھگ فوجی موجود تھے، جس کا بڑا حصہ ہسپانوی فوجی اکائی ٹورشیو سے تھا، جن کی تعداد تھی 3500 اور ان کی قیادت کر رہا تھا فرانسیسکو ڈی سارمینٹو۔ ان 3500 فوجیوں کے علاوہ 150 ہلکے گھڑ سوار اور کچھ یونانی فوجی بھی تھے۔ اس چھاونی نما قلعے میں بڑی تعداد میں فوجیوں کی موجودگی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ کیسٹلنوو کے اس قلعے سے سلطنت عثمانیہ کے وسطی علاقوں میں بڑی آسانی سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تاہم اس قلعے میں موجود فوجیوں کا تمام تر دار و مدار بحری بیڑے یا بحری راستے کے ذریعے ہونے والی رسد پہ تھا، لیکن پرویزہ کی یورپی شکست نے حالات کو یکسر بدل دیا۔ وینس نے ہولی لیگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور وینس کے بحری بیڑے کے بغیر ہولی لیگ بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی۔ کیسٹلنوو میں موجود صلیبی فوجی دستے ان سب حالات سے بخوبی واقف تھے اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جلد یا بدیر عثمانی فوجیں اس قلعے کا محاصرہ کر لیں گی۔ اسی لیے عثمانی آمد سے کئی مہینے قبل ہی سارمینٹو نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے قلعے کی دیواروں کی مرمت، حفاظتی دیواروں کے اطراف گڑھے، نئے قلعوں اور موچوں کی تعمیرات پر خصوصی توجہ دی۔ اس نے امداد کے لیے ہیبسبرگ کے ماتحت کئی یورپی حکمرانوں کو مدد کے لیے خطوط بھی لکھے، لیکن
اس سے کوئی حوصلہ افزا مدد حاصل نہ ہو سکی۔ اینڈریا ڈوریا جو کہ اس وقت اوٹرانٹو میں اپنے 50 کے لگ بھگ بحری جہازوں کے ساتھ موجود تھا، کو جب سرمینٹو کی طرف سے مدد کا پیغام پہنچا تو ڈوریا نے جواب میں اسے عثمانیوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف عثمانی حکمران سلطان سلیمان عالی شان کے حکم سے خیر الدین باربروسا کے 200 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا سمندری راستے سے کیسٹلنوو پر حملے کے لیے تیار تھا، جس میں 4000 جینیسریز، 10,000 پیادل فوج کے بشمول 20,000 کا فوجی دستہ سوار تھا، جبکہ بوسنیا کا فارسی گورنر اولامین بھی زمینی راستے سے 30,000 فوجیوں کے ہمراہ کیسٹلنوو کی طرف رواں دواں تھا۔ عثمانیوں کی لگ بھگ 50,000 کی فوج کے سامنے کیسٹلنوو قلعے کی 4,000 فوج تو کچھ بھی نہیں تھی، مگر اس فوج نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے مقابلہ کرنے کو زیادہ ترجیح دی۔ 12 جون 1539 کو باربروسا کی طرف سے بھیجی گئی 30 بحری جہازوں کی ایک ٹکڑی کوٹر خلیج میں داخل ہوئی اور کیسٹلنوو کا محاصرہ کر لیا۔ زمینی حالات کا جائزہ لینے، خوراک، پانی اور راستوں کی معلومات کے لیے 1000 کے لگ بھگ عثمانی فوجیوں کو کیسٹلنوو کے ساحلوں پر اتارا گیا۔ جیسے ہی قلعے میں موجود ہسپانویوں کو عثمانی فوجوں کی کیسٹلنوو کے ساحلوں پر موجودگی کا علم ہوا تو سرمینٹو نے پیادل فوج کی 3 کمپنیاں کیپٹن میچن ڈی مینگویا کی قیادت میں، جبکہ گھڑ سوار فوج لیزیرو ڈی کرون کی قیادت میں روانہ کی، جنہوں نے ایک شدید لڑائی کے بعد عثمانیوں کو کیسٹلنوو کے ساحلوں سے واپس بحری جہازوں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دن شام کو عثمانیوں نے ایک دفعہ پھر سے حملے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ سرمینٹو بذات خود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اترا۔ اس دفعہ بھی سرمینٹو عثمانیوں کو واپس دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس جھڑپ میں عثمانیوں کے 300 فوجی مارے گئے اور 30 گرفتار ہو گئے۔ 18 جون کو خیر الدین باربروسا اپنی تمام تر بحری قوت کے ساتھ کوٹر خلیج میں پہنچ گیا۔ باربروسا نے فوری طور پر اپنی فوج کو ساحلوں پر اترنے کا حکم دیا تاکہ ایک دفاعی حصار قائم کیا جا سکے، جبکہ چند ہی دنوں میں بوسنین گورنر اولامین بھی اپنی زمینی فوج کے ساتھ کیسٹلنوو پہنچ گیا۔ ان دونوں افواج نے مل کر اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے قلعے کے ارد گرد خندقوں کا ایک جال بچھانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ 44 کے قریب لائی گئی بڑی توپوں کو بھی بحری جہازوں سے اتار کر قلعے کے مختلف اطراف مقامات پر نصب کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں اور فصلوں کو کاٹ کر کھیتوں کو بالکل ہموار کر دیا گیا۔ گو کہ یہ عمل انتہائی سست اور محنت طلب تھا، مگر سرمینٹو نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہسپانویوں نے آگے بڑھ کر ان کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے عثمانیوں پر مختلف اطراف سے حملوں کا آغاز کر دیا۔ ہسپانویوں کی طرف سے کی جانے والی ان چھاپہ مار کارروائیوں سے عثمانیوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، جس میں خیر الدین باربروسا کا ایک انتہائی اہم کمانڈر بھی مارا گیا۔ اس کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے عثمانیوں کی خصوصی فوج جینیسریز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے قلعے پر حملہ کر دیا اور ایک لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران 800 ہسپانوی فوجیوں پر مشتمل ایک ٹکڑی نے جینیسریز کے اس دستے پر حقب سے اچانک حملہ کر دیا۔ جینیسریز چونکہ دونوں اطراف سے گھر چکے تھے، اسی لیے جلد ہی جینیسریز کی لاشیں گرنا شروع ہو گئیں اور میدان ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔ جینیسریز کور کے ایک بڑے حصے کا اس طرح ضائع ہو جانا باربروسا کے لیے کافی تشویش کا باعث تھا، کیونکہ ایلیٹ کور کا یہ نقصان ناقابل تلافی تھا۔ اس لیے باربروسا نے اس جنگ میں شکست سے بچنے کے لیے اپنے ماتحت کمانڈروں کو جھڑپوں سے بچنے اور دفاعی حکمت عملی اپنانے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 1 ماہ کے تعطل کے بعد 23 جولائی کو باربروسا کی عثمانی فوجیں کیسٹلنوو پر ایک بھرپور حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھیں۔
عثمانی فوجیں آہستہ آہستہ قلعے کے قریب ہونا شروع ہو گئیں اور یوں سرمینٹو کی ہسپانوی فوجیں قلعے کی حفاظتی دیواروں تک ہی محدود ہو گئیں۔ باربروسا نے سرمینٹو کو اٹلی تک کا محفوظ راستہ دینے کے علاوہ ہر سپاہی کو ہتھیار ڈال دینے کے عوض 20 ڈوکٹ دینے کی آخری پیشکش کی تاکہ کسی خون خرابے کے بغیر یہ قلعہ فتح کر لیا جائے، مگر ہسپانویوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جنگ کرنے کو زیادہ ترجیح دی۔ باربروسا نے صلح کی آخری کوشش ناکام ہونے پر اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا اور جلد ہی قلعے کی دیواروں پر بمباری کا آغاز ہو گیا۔ پورے دن بمباری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پیادل فوج بھی قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچ چکی تھی اور حفاظتی دیواروں کے منہدم حصوں سے قلعے میں داخل ہونے کی کوششیں بھی جاری تھیں۔ کافی بڑی تعداد میں عثمانی یا تو اپنے ہی ساتھیوں کی گولہ باری سے ہلاک ہو گئے یا پھر ہسپانویوں کے بندوق برداروں کا نشانہ بن گئے۔ رات پڑتے ہی عثمانی فوجیں اپنے کیمپ کی طرف واپس لوٹ گئیں، جبکہ ہسپانوی فوجیں رات بھر حفاظتی دیواروں کے منہدم حصوں کو دوبارہ سے مرمت کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ عثمانیوں کی پہلی کوشش ناکام ہو جانے کے بعد 600 کے لگ بھگ جانباز ہسپانوی سپاہیوں نے سرمینتو کی منظوری سے عثمانی کیمپ کے ایک حصے پر اچانک حملہ کر دیا، جس عثمانی کیمپ میں خیر الدین باربروسا بھی موجود تھا۔ اس خفیہ مشن میں کئی عثمانی فوجی اور جینیسریز مارے گئے، جبکہ باربروسا بہت مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ ہسپانویوں کا یہ خفیہ آپریشن باقی عثمانی فوجوں کے آنے سے قبل ختم ہو گیا اور ہسپانوی فوجیں اپنے کیمپ میں واپس لوٹ گئیں۔ اگلے آنے والے کچھ دنوں تک باربروسا نے قلعے کے بالائی حصوں پر بمباری جاری رکھی۔ باربروسا کے نزدیک قلعے کی دیواریں اس قلعے کے فتح ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں، لہٰذا قلعے کی دیواروں کے نازک حصوں کو توپوں کے ذریعے بار بار نشانہ بنایا جاتا رہا۔ 4 اگست کو باربروسا نے قلعے کے منہدم شدہ حصوں پر عثمانی فوج کے ایک بڑے حصے کو حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اس حصے میں ہسپانویوں اور عثمانیوں کے درمیان شدید ترین لڑائی کا آغاز ہو گیا اور اس جھڑپ میں ہسپانوی کافی بڑی تعداد میں مارے گئے۔ مجبوراً بقایا ہسپانوی فوج کو پسپا ہو کر قلعے کے دوسرے دفاعی حصار کے پیچھے پناہ لینا پڑی۔ اگلے دن بھی شدید لڑائی جاری رہی۔ ہسپانوی محافظ اور فوجی تھکاوٹ اور کم تعداد کے باوجود اب بھی عثمانیوں کے لیے ایک مشکل ہدف بنے ہوئے تھے۔ ہسپانوی اپنی پوری طاقت سے عثمانیوں کو قلعے کی دیواروں سے دور رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھے، مگر آج کے دن ہسپانویوں کا جانی اعتبار سے کافی نقصان ہو چکا تھا۔ 5 اگست کو سرمینٹو نے قلعے کو تباہ کرنے کے لیے ان میں بارودی سرنگیں لگانے کا حکم جاری کیا، مگر بدقسمتی سے اس کا یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک محافظ کی غلطی سے تمام بارود پہلے ہی پھٹ گیا یا ناکارہ ہو گیا۔ 6 اگست کی صبح تیز بارش نے سرمینٹو کے پاس بچے کچے بارود اور اسلحے کو ناکارہ کر دیا، اس لیے اب لڑائی بندوقوں اور توپوں سے ہٹ کر تلواروں اور نیزوں پر آ گئی۔ اس لیے ہسپانوی کمانڈرز نے تعداد کی کمی کے سبب زخمی ہسپانوی فوجیوں کو بھی ہتھیار اٹھانے اور دیواروں کے دفاع پر مجبور کیا۔ جنگ اب آخری اور حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ شدید گولہ باری سے منہدم ہونے والی دیواروں کے کھنڈرات ناقابل دفاع ہو چکے تھے۔ عثمانی فوجیں مختلف اطراف سے قلعوں میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس پر سرمینٹو نے اپنے 600 جوانوں کے ساتھ پسپائی اختیار کرتے ہوئے زیریں شہر کے ایک قلعے میں دفاعی پوزیشن لینے کا حکم دیا، جہاں شہری آبادی نے پناہ لے رکھی تھی، مگر اس قلعے کے دروازے پہلے ہی شہری آبادی کے ہجوم کی وجہ سے بند تھے۔ سرمینتو کی آمد پر اسے ایک رسی کے ذریعے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں بچ جاؤں اور میرے ساتھی میرے بغیر کھو جائیں۔ یہ کہہ کر سرمینتو اور اس کے ساتھی جو کہ عثمانیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا اور اپنے آخری دم اور آخری فوجی تک لڑتے رہے۔ دن کے اختتام تک کیسٹلنووو عثمانیوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔
ہسپانیوں کے 200 زخمی بچ جانے والے فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس جنگ میں عثمانیوں کو کم و بیش 8000 فوجیوں کا جانی نقصان ہوا اور بڑی تعداد میں عثمانی فوجی اس جنگ میں زخمی ہو گئے۔ عثمانیوں کو کیسٹلینوو کی اس فتح کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، جبکہ سرمینتو اور اس کے جانثار فوجیوں کو اس جواں مردی پر انہیں یورپ کی تاریخ میں ہیرو کی طرح یاد رکھا گیا اور ان پر متعدد یورپی شاعروں نے اپنے کلام لکھ کر ان کی بہت تعریف کی، بلکہ انہیں لافانی ظاہر کیا۔ بہرحال نقصان کم یا زیادہ جتنا بھی ہو، اب کیسٹلینوو کی جنگ ختم ہو چکی تھی اور عثمانی اس کے ونر تھے۔ اس جیت سے عثمانیوں کی مشرقی بحیرہ روم میں پوزیشن اور بالادستی اور بھی مضبوط ہو گئی، بلکہ کیسٹلینوو اگلے آنے والے 150 سالوں کے لیے عثمانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔